بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج رات مجھے جو ہے مسلسل جگایا جاتا رہا، خواب کے اندر فلسطین کے معصوم بچے زخمی میری آنکھوں کے سامنے لاتے اور مجھے فوراً جگا دیا، جھٹکا لگتا اور جگا دیا جاتا۔ میں نے کہا یا اللہ طاقت دے، جس طرح میں جرأت کے ساتھ ابن حرامی خضر کھگا سے لے کر اور پاکستان کے اور عالم اسلام کے مجرم یہودیوں کے ایجنٹ سیاستدان، خواہ وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری ہو، یا کوئی بھی پاکستان کے اندر لوٹے قسم کے اور بد کردار قسم کے سیاستدانوں کے خلاف میں آواز اٹھا رہا ہوں۔ یا اللہ میں تو صرف دعا کی، میں نے یا اللہ تہجد پڑھی، دعا کی یا اللہ پاک مجھے یا تو طاقت دے، ایسی طاقت دے، حکومت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے ملک، یہ پوری دنیا کا، جس کو چاہے تو ملک اس سے چھین لے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تو یہ مجھے حکومت دے، مجھے ان سے ظالموں سے، بد کرداروں سے حکومت چھین کے میرے جیسے درد دل رکھنے والے لوگوں کو حکومت دے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ اللہ کا جو انصاف وہ کرنے والی ذات ہے، وہ جو چاہے وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے، سابقہ دور کے اندر بھی نواز شریف کی حکومت تھی تو رمضان کے اندر غزہ کے اندر بمباری ہو رہی تھی تو نواز شریف ادھر رمضان کے اندر ہی قبائلوں کے اندر آپریشن کر کے یہ بتا رہا تھا کہ اسرائیل تم ادھر مارو، اور ادھر پاکستان کے اندر میں قبائلوں کو، مذہبی لوگوں کو جو پاکستان کے محافظ ہے، امریکہ کے کہنے کے اوپر یہاں آپریشن ہو رہے تھے، پاکستانی فوج کو مارا جا رہا تھا، وہی مر رہی تھی، اور قبائل کو مروا رہا تھا۔ پاکستان کے جو ہے حکمران ڈالر لے کر یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ پاکستان کے اندر افراتفری انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی کہ لوگوں کا رجحان ہی نہ ادھر جائے۔ آج جو ہے وہ موجودہ دور کے اندر افغانوں کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا ہوا ہے، اور ایک لوگوں کا رجحان جو ہے وہ فلسطین سے ہٹا کر افغانستان کی خبروں کی طرف کہ ہم یہ ہو گیا جی، افغانستان پر حملہ ہو گیا جی، ہم وہ کر دیں گے، یہ پاکستان افغانستان پر حملہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے جی۔ تو یہ ایک الجھاؤ جو ہے لوگوں کا دھیان بانٹا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ سزا دیتا ہے، ان لوگوں کو اللہ سزا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا، ہمیں کیوں نکالا؟ اللہ تمہیں، میری دعا ہے کہ اس ملک سے نہیں، اس دنیا کی زمین سے نکال کر زیر زمین کر دے تم لوگوں کو۔ یہودیوں کے لیے جو ہے وہ مطلب بزنس کرنے والے یہودیوں کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ پاکستان کے جتنے بھی یہاں سے ٹیکسز لگاتے ہو ان کو دیتے ہو، یہودیوں کو مضبوط کرتے ہو، حکمرانوں، سیاستدانوں، اور ان سے ایسے معاہدے کر کے آتے ہو میر جعفر اور میر صادق جیسے۔ تو اللہ کرے تمہیں جو ہے وہ ایسا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے، تمہارے عذاب کا، جو جھٹکے تمہیں لگتے ہیں عذاب کے، پھر تمہیں اللہ ایسے عذاب دے کہ تمہارا جو ہے وجود ہی پاکستان سے ختم ہو جائے، تمہاری سیاست ہی، شیطانی جمہوری نظام کی سیاست ہی ختم ہو جائے، اور پھر ایسا نظام آئے جو پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام، دنیا کے اندر جہاں بھی مظلوم جو ہیں، ایسا اللہ لیڈر دے۔ سابقہ مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جائے تو وہ مسلمان نہیں دیکھتے تھے کہ ظلم جس پر بھی ہوتا تھا، جس پر بھی ظلم ہوتا تھا، وہ غیر مسلم بھی ہوتا تھا تو وہاں حملے کیے ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں، صحابہ تاریخ ہے۔
ظلم کو ختم کرنے کے لیے مسلمان حکمران لڑے ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی لڑے ہیں، اور آج ہمارے ایسے حکمران آ گئے ہیں، ایسے یہودی ایجنٹ سیاستدان آ گئے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کرے ہمیں ایسے جرنیلوں سے، ایسے سیاستدانوں سے ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نجات دے، ہمیں معاف کرے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ شامت اعمال ہیں، ہماری بد کرداریوں کی شامت اعمال ہے کہ ایسے حکمران اور سیاستدان اور ایسے جرنیل ہمارے اوپر مسلط ہیں جو ہمیں یہودیوں کے آگے ڈال رہے ہیں۔ ہماری جتنی بھی معاشرت، اب ایک وقت وہ دور تھا کہ مسلمان عزت سے بیٹھ کر کھاتے تھے اور کفار کماتے تھے مسلمانوں کے لیے، اور آج جو ہے وہ کفار سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورلڈ پاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ہر شخص جو ہے وہ مطلب ونگارا ہے، پنجابی کہتے ہیں نا ونگارا ہونا، یعنی بیکار کر رہا ہے ان کی اور کما کے دے رہا ہے۔ یہ جتنے آپ ایک غریب آدمی جو ہے وہ اپنی تنخواہ سے جو بل کے اوپر بجلی کے گیس کا بل آتے ہیں، ان پر جو ٹیکس لگتے ہیں، ان ٹیکسوں کا جو مطلب جو ہے وہ سود کی قسطیں جا رہی ہیں یہودیوں کو، IMF ورلڈ بینک کو، امریکہ کو جا رہی ہیں، سود کی قسطیں جا رہی ہیں، یعنی پاکستان سے اربوں خربوں ڈالر باہر جا رہے ہیں، اور پھر یہ IMF ورلڈ بینک سے سیاستدان لیں گے پیسہ، اور پھر وہی پیسہ جو ہے وہ انہیں انگریزوں کے ملکوں میں لے جائیں گے، تو اور ادھر سے ہمارے اوپر جو ہے وہ سود کی قسطیں دیتے رہیں گے، قرضے سے زیادہ ہم سود کی۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے یہ قوم کہ اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا ہم سود کی قسطیں لے چکے ہیں، اور ابھی ہر شخص جو ٹیکس بجلی کا بل دے رہا ہے اور سوئی گیس کا بل دے رہا ہے، پانی کا بل دے رہا ہے، اس پہ زیادہ جو ٹیکس ہے وہ یہودیوں کی جو ہے سود کی قسطیں اتاری جا رہی ہیں۔ اس سے عام آدمی یا ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ وہ کرپشن کر کے وہ سیاستدان انہی کے ملکوں میں واپس پیسہ لے گیا، اور آپ سود کی قسطیں دے رہے ہیں۔ کیسی ایک غلام ذہنیت ہے، اور مطلب جو ہے وہ جوتے بھی کھا رہے ہیں اور ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اور یہ پھر کہہ رہے ہیں جی وہ جی ہمیں دیر ہو جاتی ہے، جوتے مارنے والے جو ہے وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی، جوتے والے مارنے والے جو ہے وہ فوجی بڑھا دیں، ٹیکس چاہے اور بھی لگا دیں، لیکن ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، وہاں بندے جوتے مارنے والے زیادہ لگا دیں۔ تو یہ صورتحال ہمارے لوگوں کی ہو چکی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں جو ہے وہ شعور دے